أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. صدق الله العظيم. سورہ حجر آیت نمبر 45 46 اور اس کے ساتھ جو مضامین ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے وہ واضح ہے. اس میں کلیئر بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مخلصین کا ذکر آیا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. ٹھیک ہے، یہ ان کا ذکر آیا کہ میرے کچھ بندے ہیں. اب اس میں دو قسم کے بندے ہم نے پڑھے ہیں کہ مخلصین میں مخلصین مراد ہیں، خاص بندے مراد ہیں یا عام بندے مراد ہیں. اس بات کا ذکر ہم نے پڑھ لیا. اب یہاں پہ صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان مخلصین کا بیان کیا یا ان عبادی کا بیان کیا جن کا یہ ذکر ہے کہ ان المتقین. واضح رہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں. کوئی اصلاحی بیان نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ نے صرف سننا ہے اور سمجھنا ہے، بلکہ اس کے اندر کراس کوشچننگ بھی ہوگی، سمجھنا سمجھانا بھی ہوگا، بات کی بال کی کھال اتارنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس لحاظ سے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں. ان المتقین، متقی کا ترجمہ ہم عام طور پر کرتے ہیں گناہوں سے بچنے والا. ٹھیک ہے، مگر اصطلاح فقہ میں متقی کے ترجمہ ہوتا ہے، متقی جو ہوتا ہے یعنی تقوی جو ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں: امتثال امر اور ترک نواہی. ٹھیک ہے، متقی امتثال امر اور ترک نواہی، یہ ایک عام مطلق اصطلاح ہے. یعنی جس کو آپ مطلق ٹرمینالوجی کہتے ہیں وہ یہ ہے متقی کے، متقی اسے کہتے ہیں. مگر متقی کا یہی معنی نہیں ہوتا. متقی کے اور بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں، وہ کمپیریٹیولی ہوتے ہیں، ریلیٹیولی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے ایبسولوٹ، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے ریلیٹیو. جب کوئی چیز مطلق بولی جاتی ہے تو وہ ایبسولوٹ ہوتی ہے. یعنی شراب پینا بری بات ہے، یہ ایبسولوٹ ریئلٹی ہے. نشہ ایک غلط چیز ہے، ایبسولوٹ ریئلٹی ہے. مگر جب یہ نشہ ریلیٹیو ہو جائے گا کسی مریض کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس کی دوا میں وہ نشہ استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دیکھا جائے گا. تو ایبسولوٹ تو متقی کا مطلب ایک واضح ہوتا ہے ڈرنے والا، ڈرنے والا. مگر متقی جو ریلیٹیو ہے وہ یہاں پر مختلف معنوں میں آتا ہے. متقی کا ایک یہ مطلب ہے کفر سے بچنے والا. ٹھیک ہے، متقی کا ایک مطلب ہے گناہ کبیرہ سے بچنے والا. متقی کا ایک مطلب ہے گناہ کبیرہ ہو، صغیرہ ہو، اس سب سے بچنے والا. اور متقی کا مطلب ہے شبہات سے بچنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے متقی ہیں، شبہات سے بچنے والا. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں المتقی میں یتقی شبہات، متقی وہ ہے جو شبہات سے بچے، تو وہ ریلیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریلیٹیو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کسی چیز سے کنیکٹ ہو کر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو شبہ سے بچنا یہ ریلیٹیولی ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. جیسے ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور وہ بے پردہ ہے، تو جو عام آدمی ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک جو آ، مقتدا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ اسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے گپیں لگا رہے ہیں. اب یہ ان کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن اب ان کے لیے شبہ معصیت ہے.
عام آدمی کے لیے وہ شبہ معصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عام آدمی کے لیے وہ ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، بیٹھی ہوئی ہے اپنی سیٹ پر، آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ایسے ہیں تو ان کے لیے شبہ معصیت سے بھی بچنا، کہ یہ گناہ کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ متقی کفر سے بچنے والا بھی متقی ہے، گناہ کبیرہ سے بچنے والا بھی متقی ہے، گناہ کبیرہ صغیرہ سب سے بچنے والا متقی ہے، شبہات سے بچنے والا بھی متقی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میں ایسا نہیں کہہ رہا، کوئی بھی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ٹھیک ہے؟ یہ مدارک التنزیل جو ہے نصفی ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کوئی بھی بات میری طرف سے، میری ذاتی رائے نہیں۔ متقی یہاں مطلق مراد ہے، یعنی جو منہیات سے بچتا ہو۔ کتاب الشرح میں اگر اہل کبائر کو لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہ جزء مقسوم میں شامل کر لیں، تو پھر متقین سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو کبائر سے بچتے ہوں، ورنہ متقین سے مراد شرک سے بچنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پہ دو درجے بیان ہوئے ہیں، کہ متقی اس کو کہتے ہیں جو شرک سے بچنے والا ہو، وہ بھی متقی ہے، جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ٹھیک ہے؟ تو یہاں قرآن میں دوسری جگہ پر الذین آمنوا، ایمان والے، اور متقی، یعنی یہاں ایمان اور تقوی دونوں الگ الگ بیان ہوئے ہیں، اور آیت کے اس حصے میں تقوی اور ایمان ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو ہم نے آیت کو اس حساب سے سمجھنا کہ ہمیں واضح ہو، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو صرف سن نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان المتقین فی جنات و عیون، اس سے چاروں قسم کے لوگ مراد ہیں۔ متقی جو کفر سے بچنے والا ہے وہ بھی متقی ہے، کبائر سے بچنے والا وہ بھی متقی ہے، صغائر سے بچنے والا وہ بھی متقی ہے، شبہات سے بچنے والا وہ بھی متقی ہے۔ متقین کے چاروں سیکشن اس کے اندر ہیں، اوپر کے مخلصین بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ بات واضح ہے؟ یعنی ان المتقین فی جنات و عیون، یعنی ایمان والے جنات اور جنتوں اور باغوں اور چشموں میں ہوں گے، تقوی والے جنتوں اور باغوں میں ہوں گے، مخلصین باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے معنی اس کے کر سکتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا ان المتقین فی جنات و عیون، کہ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو بے شک پرہیزگار باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، بات واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں اس کے اندر کچھ بین السطور چیزیں ساتھ ساتھ ایڈ کرتا جاؤں گا، تاکہ اس میں ہمیں آیات کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کیا وہ شخص جو شرک سے بچتا ہے لیکن اس سے صغیرہ گناہ سرزد، کیا وہ بھی متقی کہلا سکتا ہے؟ جی یہی تو سمجھا رہا ہوں میں، کہ وہ بھی متقی کہلا سکتا ہے، مگر ریلیٹیولی۔ ریلیٹیولی کا مطلب ہے کہ کافر کے مقابلے میں وہ متقی ہے، مگر ایک مومن صالح کے مقابلے میں وہ متقی نہیں ہے، تو ریلیٹیو ہوگا یہ، جی۔ ان المتقین فی جنات و عیون، کہ بے شک، اچھا، بے شک کے ان کے ترجمے مختلف جگہوں پہ مختلف ہوتے ہیں۔ بے شک، یقین رکھو، ایسا ہونے کو ہے، اور ایسا ہی ہونے کو ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہر جگہ کے اعتبار سے ترجمہ اپنا بنائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ۔ ان المتقین، بے شک پرہیزگار، فی جنات و عیون، باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی بے شک متقی لوگ ایسے گھروں میں ہوں گے، باغات اور چشمے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے،
یعنی معنی اس کا اس طریقے سے بنے گا، یہ جو ترجمہ میں نے لکھا یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ معنی لکھا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ اس طریقے سے ترجمہ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر یقال لہم، ادھر بین سطور لکھیں گے آپ، یقال لہم یعنی ان سے کہا جائے گا، یعنی جب وہ ان میں داخل ہوں گے تو داخل ہوتے وقت ان سے کہا جائے گا، کیا کیا کہا جائے گا؟ ادخلوہا، ادخلوہا داخل ہو جاؤ، آپ لوگ داخل ہو جاؤ ان میں، ہاں ان میں داخل ہو جاؤ ان میں، آمینین سلامتی کے ساتھ، ادخلوہا داخل ہو جاؤ، یعنی ویلکم ٹو دا فلاں فلاں جگہ، ٹھیک ہے؟ یعنی ادخلوہا، تو جیسے کسی کو، بڑے مہمان کو ویلکم کیا جاتا ہے، تو ایسے ان کو یہ ویلکمنگ کیا جائے گا، اناؤنسمنٹ ہوگا آپ کے نام کا اور آپ کی ان چیزوں کا۔ ایک صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے یا کسی بڑے عہدے پر تھے، ان کی کتاب میں نے پڑھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ مجھے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تو میں اندر سے ہل گیا کہ اللہ اکبر، یہ کیا چیز تھی؟ کہ ایک ایسا مجھے اپنے اندر فیلنگ محسوس ہوا کہ میں اگر خود کو نہ سنبھالتا تو شاید میں پاگل ہی ہو جاتا، کہ وہ میں سمجھا نہیں سکتا کہ جو میں نے آنر فیل کیا اس لمحے، وہ آنر کیا چیز تھی؟ اچھا نہیں، وہ اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ تھے، وزیر اعظم کے ساتھ تھے، اور وہ گارڈ آف آنر کی تقریب میں تھے، اور وہ اس عشائیے میں شامل تھے جس میں وزیر اعظم کو وزیر اعظم مدعو تھے، اور وزیر اعظم نے خود ان کو بلایا، کسی عرب کنٹری کی بات کر رہا ہوں، کسی عرب کنٹری میں وہ مدعو تھے، تو ادخلوها بسلام، تو کہنے لگے جب ہمیں موسٹ ویلکم کیا گیا اور ساتھ ہمارے نام اناؤنس ہوئے، کہنے لگے میں سوچ، حالانکہ اس کا مجھے ٹکے کا فائدہ نہیں تھا، لیکن میں سوچ نہیں سکتا کہ اس عزت افزائی کے اوپر میرا کیا حال تھا۔ تو جنتی کی ایسے عزت افزائی ہوگی، یقال لہم، ان سے کہا جائے گا ادخلوہا، تم داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ ویلکم ٹو دا فلاں فلاں، ادخلوہا بسلام آمینین، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ زندگی بھر محنت کرتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، اور یہ بہت سارے اعمال کرتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ اتنی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا چھن نہ جائے، ہے نا جی؟ اتنی محنت کر کے یہ سٹور کھولا ہے، چھن نہ جائے، اتنی محنت کر کے یہ گھر بنایا ہے، گر نہ جائے، اتنی محنت کر کے کیا، ڈر لگتا ہے نا؟ آمینین، اس کا جواب دیا، بے خوف رہو، کوئی مسئلہ یہاں ہونے والا نہیں ہے، اب تم کامیاب ہو چکے۔ اللہ نے جنت کے لیے جنات، باغات اور عیون، چشمے کا ذکر کیوں فرمایا؟ ان الفاظ میں کیا حکمت ہے؟ میں نے اس لیے اس کو بیان نہیں کیا کیونکہ میں بے شمار دفعہ اس کو بیان کر چکا ہوں، بہت دفعہ اس کو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ سوال آیا تو سوال کا جواب دینا تو لازم ہے۔ آپ جب بھی بیوٹی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو بیوٹی ہے اس کا تعلق پانی سے بہت زیادہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی بیوٹی پانی کے بغیر بالکل، بالکل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ دنیا کا جو حسین ترین مقام ہے، ٹھیک ہے، بہترین مقام ہے، جو سیاحتی مقام ہے، نیاگرا آبشار، اس کے اندر پانی کا ذکر ہے نا جی؟ ٹھیک ہے، وادی نیلم کیا ہے؟ وہاں پہ جھیل ملتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ پہاڑوں پہ جاتے ہیں آپ، ماؤنٹیننگ کرتے ہیں، تو جو ماؤنٹیننگ کرتے ہیں اس کا تعلق پانی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے دبئی کا ڈانسنگ واٹر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، آپ گھر کے اندر اگر خوبصورتی کرتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی آبشار بنا لیتے ہیں،
اور کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ گھر میں ایکویریم رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، مچھلیاں مچھلیاں رکھ لیتا ہے، اس سے جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کا جواب ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جنات کو، باغات کو آپ دیکھتے ہیں جہاں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے وہاں فوارہ لگا ہوتا ہے، فوارہ لگا ہوتا ہے کہ نہیں لگا ہوتا؟ فوارہ لگا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ بیوٹی کو بغیر پانی کے محسوس ہی نہیں کر سکتا، امیجن ہی نہیں کر سکتا۔ تو باغات کو اللہ رب العزت نے پانی عیون چشموں کے ساتھ جوڑا۔ ہمیں بھی ہاں سوئمنگ پول ہوتا ہے، سوئمنگ پول تو ایک انجوائے کے لیے ہوتا ہے۔ جو بیوٹی کی بات کروں، جہاں بھی خوبصورتی ہوتی ہے آپ وہاں دیکھیں گے وہاں فوارہ لگا ہوتا ہے۔ فوارے کو پتہ نہیں آپ لوگ انگلش میں کیا کہتے ہیں، مجھے بالکل لفظ ذہن سے نکل گیا۔ تو وہ فوارہ لازمی لگا ہوتا ہے، فونٹینز لازمی ہوتے ہیں، آبشار لازمی ہوتی ہے جہاں کہیں خوبصورتی ہو۔ اور نہیں اگر کوئی کر سکتا تو وہ جو ایکویریم رکھ لیتا ہے تاکہ خوبصورتی ہو۔ خوبصورتی کا تعلق پانی کے ساتھ بہت گہرا ہے، اور چلتے ہوئے پانی کے ساتھ۔ دنیا کا جو سب سے خوبصورت مقام ہوتا ہے وہ ساحل سمندر ہوتا ہے نا جی، سی ویو۔ دنیا کے جو سب سے مہنگے ترین پلاٹس ہوتے ہیں، چاہے نیو یارک ہو چاہے کراچی ہو چاہے دبئی ہو چاہے کچھ ہو، وہ سمندر سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ ساحل سمندر، جو دنیا کی سب سے مہنگی پراپرٹی دبئی کی ہے، وہ ساری کی ساری سمندر سے کنیکٹ ہے۔ کیوں جی؟ سمندر کے اندر بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ خوبصورتی کا تعلق پانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ پانی، دنیا کے سب سے مہنگے جو ہوٹلز ہیں، یعنی جس کی ایک رات آپ 1 کروڑ میں گزارتے ہیں، 2 کروڑ، 10 کروڑ میں گزارتے ہیں، وہ انڈر واٹر ہوتے ہیں، یعنی پانی کے نیچے بنے ہوتے ہیں کہ چاروں طرف اس کے پانی ہوتا ہے۔ اس میں جو ایک سکون، ایک پانی کی آواز اور ایک وہ سب چیز ہوتی ہے، وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ چیز دیتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے استاد جی نے ایک بات بتائی، کہنے لگے مجھے ایک حکیم صاحب نے بتایا کہ اگر آپ کا بچہ ہے، اس کی زبان میں اتنی اتنی طاقت ہے، تو صرف ایسا کرو کہ اس کو روزانہ دریا کے کنارے لے جا کے بٹھا دو۔ کہنے لگے جی دریا کے کنارے ہم لے جا کے کیسے بٹھائیں؟ کراچی کے اندر کون سا دریا ہے؟ تو انہوں نے ایک ٹرک استعمال کی کہ 2 پانی کے ٹینکر ڈلوائے اور فجر کے بعد اس کی ٹوٹیوں کو کھول دیا۔ تو چلو یہ پانی جو ہے وہ چلا، ان کا باڑا تھا بھینسوں کا، تو پانی وہاں جمع ہوتا رہے گا، تو اس ٹوٹیوں کے ذریعے سے جمع ہوگا۔ تو انہوں نے ٹوٹیاں کھولی اور اس کو درمیان میں بٹھا دیا۔ تو جو پانی کی آواز اتنی پڑی، اتنی پڑی، اتنی پڑی کہ لگے ہم ہفتہ ڈیڑھ انہوں نے یہ عمل کیا، ہم نے اس کی زبان میں اتنا اچھا خاصا فرق پڑا۔ پھر دوا استعمال کی تو اس کی زبان، پانی کی آواز سننے سے ہی ایک آپ کو جو سکون محسوس ہوتا ہے، ایک صحت محسوس ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز۔ تو جنات و عیون، باغات کو جنات تجری من تحتها الانہار کے تحت میں نے بہت زیادہ یہ باتیں ذکر کی ہوئی ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، ادخلوها داخل ہو جو اس میں سلامتی کے ساتھ اور بے خوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ جنت میں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کسی چیز کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کی کے ناراض ہونے کا خوف نہیں ہوگا۔ وہاں کی ایک لائف اور بالکل ایک ڈفرینٹ ہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی بات آتی ہے، چھوٹی سی بات یہ آتی ہے کہ دنیا میں بہت سے نیک لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، لیکن ہمیں اچھے نہیں لگتے وہ۔ انہوں نے بشری تقاضوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، بشری تقاضوں کی بنیاد پر ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں اور انہوں نے ہمارا شدید نقصان کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہیں واقعی متقی پرہیزگار، ایسا نہیں کہ بے ایمان لوگ ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نکال دیں گے اس کینے کو جو ان کے سینوں میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہوگا، من غل، غل کہتے ہیں، نہیں، ایک منٹ، میں اپنے الفاظ کی بجائے آپ کو
کتاب کے الفاظ سے دکھا دوں تو زیادہ بہتر ہوگا. غل یغل، یا غل یغل. غل یغل کہا جاتا ہے، یہ غلول سے ہے، اس سے مراد مال غنیمت سے مال چرانا. اور باب غل یغل اور خیانت کرنے کے معنوں میں، اور اس کے لیے اغلا یغلو کہا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ الغل سے مراد عداوت، کینہ، دشمنی. ٹھیک ہے. آپس میں ناچاکی. ٹھیک ہے. آپس کی جو ناچاکی ہے، جس کی وجہ سے دل ایک دوسرے سے پھرے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے ہیں، ہر انسان کو ہوتے ہیں. دیکھیے، میں نے ایک بات کی کسی سے، اور وہ کس موڈ میں تھا مجھے تو نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے دل میں بات رہے گی کہ میری اتنی طبیعت خراب تھی اور انہوں نے میرا خیال نہیں کیا. میں ایک جگہ پڑھنے جاتا تھا جہاں پہ کوئی گاڑی نہیں جاتی تھی، تو اس کے لیے 4-5 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا تھا. تو ایک دن میں وہاں گیا، بائک وغیرہ تو تھی نہیں اس وقت میرے پاس. تو میں بس سے اترا اور 4-5 کلومیٹر پیدل چلا، اور پھر وہاں پہنچا. سبق میں ہم چونکہ بس نے ہمیں بہت لیٹ کر دیا، تو سبق میں 15 منٹ میں ویسے ہی آدھے گھنٹے کا مارجن دے کے نکلتا تھا، لیکن وہ آدھے گھنٹے کا مارجن بھی اوپر ہو گیا. اور ٹیچر نے ہمیں روک دیا کہ بھی آپ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ لیٹ ہو چکے ہیں. 10 منٹ لیٹ ہوئے تھے. تو دل میں بڑا آیا کہ بھی اتنی محنت کر کے اتنی دور سے 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، اور انہوں نے صرف 10 منٹ کی تاخیر سے یہ کر دیا وہ کر دیا. دوسرے جو ہیں وہ بائکس پہ آتے ہیں، ان کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. وہ 15 منٹ 3-4 کلومیٹر وہ 4 منٹ میں کر لیتے ہیں. مجھے تو آدھا گھنٹہ لگا چلتے چلتے. تو اب یہ دل میں بات رہ جاتی ہے. تو بعض دفعہ انسان بشری کمزوری کی وجہ سے کچھ ایسی بات کر دیتا ہے جو دوسرے کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. بے شمار مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بے شمار روایات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ غصے میں تھے بلا وجہ، کوئی وجہ معلوم نہیں ہے، لیکن بلا وجہ ہی آپ سے ہم بات کر نہیں پا رہے تھے کہ آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار تھے، لیکن بات کرنا ضروری تھا. تو ہم اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے آثار تھے. تو ابھی ہم وہ روایت پڑھ بھی رہے ہیں ابو داؤد شریف کے اندر. تو آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار تھے، اور ہم کوئی وجہ نہیں تلاش کر پا رہے تھے. ابو بکر بھی بات نہیں کر پا رہے تھے، عمر بھی بات نہیں کر پا رہے تھے. تو آ، آ، حضرت ذوالدین انہوں نے بات کی. تو بعض دفعہ آپ کے مزاج میں، ہمارے مزاج میں ایسی بات ہوتی ہے جو کہ دوسرے سے بات اس طریقے سے ہو نہیں پاتی، جس کی وجہ سے دل میں بات رہ جاتی ہے. تو یہ جو دل میں بات رہ جاتی ہے اس کو غیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بات جب بڑھتی ہے تو وہ کینہ بن جاتا ہے، بات جب بڑھتی ہے تو وہ عداوت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابتداءً دل کے اندر ایک شکایت ہوتی ہے، وہ شکایت کینے میں تبدیل ہوتی ہے، وہ کینہ عداوت میں تبدیل ہوتا ہے. نہیں، دل کے اندر ایک بوجھ کی کیفیت ہوتی ہے، دوسرے کو دیکھ کر انشراح نہیں ہوتا. لیکن ایک نیک لوگ وہ جو دوسروں کو شر نہیں پہنچاتے، وہ کیسے نیک ہوئے؟ لیکن جو نیک ہوتے ہیں وہ دوسروں کو شر نہیں پہنچاتا، پھر وہ نیک کیا مطلب؟ آپ نے سوال کیسا کیا ہے؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو شر نہیں پہنچاتے، پھر نیک کیسے ہوئے؟ وہ شر نہیں پہنچاتے تو نیک ہی ہوئے نا. ٹھیک ہے. تو یہ بشری کمزوری ہے، اور بشری کمزوری شکایت بنتی ہے. آپ اسی پہ قابو پا لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پھر کینہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. کینہ پھر عداوت میں تبدیل ہونے لگتا ہے. تو دل میں ایک شکایت ہوتی ہے. وہ دل میں شکایت آپ یا تو اس کو دبا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کینہ بنتا ہے. غیبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. غیبت سے بدگمانی مزید بڑھتی ہے، بدگمانی پھر کینے میں بدلی ہوتی ہے، کینہ پھر عداوت میں بدلی ہو جاتا ہے. تو یہاں غل سے مطلب ہے ابتدائی شکایت. ٹھیک ہے.
بعض حضرات نے جو کینہ کیا ہے تو وہ بھی شکایت ہی کے معنوں میں کیا ہے، عداوت جو کی ہے وہ بھی شکایت ہی کے معنوں میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف کا طریقہ یہی سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجرموں اور جہنم کا ذکر کر کے خوف انجام پیدا کرتے ہیں، امید دلاتے ہیں، یعنی پہلے انجام بد دکھا کر غفلت توڑتے ہیں، پھر رحمت کا دروازہ کھول کر بندے کو سنبھال لیتے ہیں۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھیں، اس لیے کہ بعض حضرات نے ایک ضعیف روایت کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے جب اوپر کی آیات سنی، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو بھاگ گئے۔ 3 دن تک حضرت سلمان فارسی فرار رہے، پھر ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ آیات سنائی۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو ان کے دلوں میں غل ہے، جن کے دلوں میں شکایت ہے، اخوانن، ٹھیک ہے، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے، غلن، اچھا، یہاں تھوڑا سا آپ سمجھیے گا، ونزعنا یعنی قبل الدخول، داخل ہونے سے پہلے کیا ہوگا؟ قبل الدخول، داخل ہونے سے پہلے، نزعنا ہم نکال دیں گے، ما فی جو کچھ بھی ہے، صدورہم ان کے دلوں کے اندر، من غل کوئی چھوٹی موٹی شکایت، ٹھیک ہے، فی صدورہم غل نہیں کہا، من غل کچھ رنجش ہے، کچھ شکایت ہے، کچھ کینہ ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا وہ نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، آیت کا ایک حصہ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، آیت کا ونزانا یعنی داخل ہونے سے پہلے، یا بریکٹ میں لکھیں گے، اور داخل ہونے سے پہلے، نزعنا نکال دیں گے ہم، ما فی صدورہم من غل جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا، کینہ، شکایت، رنجش، وہ نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اخوانن علی سرر متقابلین، اخوانن، اخوانن وہ داخل ہوں گے بھائی بھائی بن کر، ٹھیک ہے، ادخلوہا، ادخلوہا وہ داخل ہوں گے، اخوانن بھائی بھائی بن کر، ادخلوہا کا ایک معنی یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ادخلوہا سے وہ اٹیچمنٹ ہوگی بھی سلام آمینین، اور ادخلوہا کی دوسری اٹیچمنٹ ہے کہ وہ داخل ہوں گے اخوانن بھائی بھائی بن کر، علی سرر متقابلین آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ایک تو یہ معنی ہوا، اور ایک دوسرا معنی ہوا کہ جلس فیہ، جلس اخوانن علی سرر متقابلین، کہ یہ جلسہ کے متعلق ہے، علا کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ میں نے پیچھے بھی 2 3 دفعہ حال اور ذوالحال کا ذکر کیا ہے، حال و ذوالحال کا ذکر کیا کہ داخل ہونے سے پہلے نزعنا ما فی صدورہم، ان کے دلوں میں جو ہوگا وہ ہم نکال دیں گے، ٹھیک ہے، بیٹھے ہوں گے اخوانن بھائی بھائی بن کے، اعلی سرورن تختوں پر، تخت پر، متقابلین آمنے سامنے۔ کبھی کبھی نا اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، میں تو بعض دفعہ مانگی ہے کہ اللہ جی یہ منظر دکھائیں، کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جنت کے لوگ جنت میں آمنے سامنے کیسے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ م- مجھے اس کا سینیریو نا میں اپنے دماغ میں امیجن نہیں کر پاتا، تو کہ وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یا تو ہم اس کو کہیں جو ہے اے آئی کو کہ وہ بنا کے دے، تو وہ بھی تو اپنے امیجن کے حساب سے بنا کے دے گا، اور جنت کا جو امیجنیشری سسٹم ہے وہ ہمارے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا، نہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو بنا سکتی ہے، نہ کچھ بنا سکتا ہے۔ تو جنت میں آمنے سامنے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اعلیٰ سرر متقابلین قرآن میں کئی جگہوں پر ذکر کیا، وہ تخت کیسے ہوں گے؟
اور آمنے سامنے کیسے بیٹھیں گے؟ ٹھیک ہے، آمنے سامنے کس طرح بیٹھیں گے؟ جیسے ہم ریسٹورینٹ جاتے ہیں تو وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ اپنا اپنا بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی پارٹی کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آمنے سامنے ہو کر، تو وہ کیسے ہوتا ہے، کوئی سسٹم سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر یہ سرور کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے کہ جنتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ البتہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ وہاں اللہ رب العزت ساتھ بٹھا دیں گے۔ سرور متقابلین کا مطلب ہے کہ وہ ساتھ بٹھا دیں گے۔ کیسے بٹھا دیں گے اس کو ذرا آپ لوگ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ہم ان باتوں کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ باتیں بہت تفصیلی ہیں اور اس کے اندر بہت سارے دقائق ہیں، بہت ساری باریکیاں ہیں، تو کچھ اشکالات بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا ہے، آپ حضرات اس کو پڑھ لیں گے۔ میں کچھ تھوڑا سا پڑھوں گا تاکہ ہو جائے۔ پہلے جنت کے دنوں میں گو دنیاوی رنجشیں باقی ہوں گی، مگر جنت میں جاتے ہی ایک دوسروں سے مل کر تمام گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو امامہ فرماتا، دیکھیں غل کو گلے شکوے سے تعبیر کیا ہے علامہ ابن کثیر نے، یہ بہت اچھی تعبیر ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے سینے بے کینہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ مرفوع حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جہنم سے نجات پا کر جنت دوزخ کے درمیان پل پر روک دیے جائیں گے۔ جو ناچاکیاں اور ظلم آپس میں ہوں گے ان کا ادلا بدلہ ہو جائے گا۔ پاک صاف دل سینہ ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اشتر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت طلحہ کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کچھ دیر کے بعد انہیں اندر بلایا۔ اس نے کہا شاید ان کی وجہ سے مجھے آپ نے دیر سے اجازت دی۔ آپ نے فرمایا سچ ہے۔ حضرت طلحہ کے ساتھ حضرت علی کی ابتداً کچھ ناچاکی تھی، تو اس وجہ سے یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ معاملات ایسے ہوتے۔ ہو 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 ہو۔ اصل میں صحابہ کرام جو لوگ تھے نا، وہ بڑے صاف دل کے لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے کلیئر مائنڈ کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور وہ کوئی ایسا ویسا نہیں رکھتے تھے۔ مشہور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حسین جو تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ناراض تھے، اور ناراضگی کی وجہ لوگوں کے سامنے کوئی اتنی خاص نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، درس کا حلقہ لگا ہوا تھا، تو انہوں نے سب کو سلام کیا، تو سارے لوگوں نے کہا وعلیکم السلام۔ تو جب سب لوگوں کا سلام ختم ہوا تو عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، استاد تھے یہ اس وقت، انہوں نے الگ سے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت حسین نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے اور آگے چلے گئے۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو چکا تھا اور کافی وقت گزر چکا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس وقت تحت عدیم السماء، آسمان کے نیچے دنیا کی جو سب سے بزرگ ترین ہستی ہے وہ حضرت حسین ہے۔ لیکن کیا ہی میری بدبختی ہے کہ یہ شخص مجھ سے ناراض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس وقت بڑی عمر کے تھے اور حضرت حسین اس وقت جوان تھے، تو کاش کہ کوئی بندہ ایسا ہوتا جو میری ان سے صلح کرا دیتا۔ تو بزرگ صحابہ میں اس وقت تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری، شاید میں نام بھول رہا ہوں،
کہ ابو سعید خدری تھے، میں نے اپنے درس میں یہ روایت بیان کی ہوئی ہے 2-3 مرتبہ. تو انہوں نے کہا کہ میں کراتا ہوں آپ کی صلح. میں کہا آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا. تو رات کے وقت یہ صاحب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر حاضر ہوئے، ملاقات کی اجازت مانگی، اندر چلے گئے اور کہنے لگے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہ میں تو اس سے ناراض ہوں. کہتا نہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں، معافی تلافی کرنا چاہتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، بلائیے. آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، تو کیوں ناراض ہیں؟ فرمانے لگے کہ بھئی بس میری اپنی وجہ ہے. کہنے لگے آپ مجھے بتائیے. کہنے لگے کہ جنگ جمل میں جنگ جمل میں آپ حضرت علی کے مخالف تھے. جنگ جمل یا صفین میں آپ حضرت علی یعنی میرے والد کے مخالف تھے. اور جو شخص میرے والد کے مخالف تھا، ظاہری بات ہے میں اس سے راضی کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو آپ دشمنوں کی صفوں میں تھے، تو میں تو آپ سے راضی نہیں ہو سکتا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو صفائی پیش کروں. تو میں کہ ہاں. کہا میں مسلسل روزے رکھتا تھا، میری شادی ہوئی تو مجھے عبادت میں اتنا شغف تھا کہ میں اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں گیا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ کے حضرت عمر بن عاص اللہ کے نبی کے پاس گئے تو میری شکایت کی. تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ افعلوا ما تؤمروا ابیکم، وہ کرو جو تمہارے والد نے کہا ہے، وہ کرو جو تمہارے او کما قال، وہ کرو جو تمہارے والد نے کہا ہے. اب چونکہ میری عقل کو تو اللہ کے نبی نے مدار بنایا ہی نہیں، یہ تو صوفی بچہ ہے اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کھانس یا یہ. تو والد اس کا سمجھدار ہے تو جو یہ اس کو کہے گا. اب یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا میرے لیے کہ وہ کرو جو تمہارے والد کہتے ہیں. اب جب مسلمانوں کے آپس میں جنگ ہوئی، صفین اور جمل ہوئی ہیں، تو مجھے میرے والد نے کہا کہ تم نے ہمارے لشکر کے ساتھ رہنا ہے. تو میں اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے مجبور تھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ وہ کرو جو تمہارے والد کہتے ہیں. اب میں مجبور، لہٰذا میں اب والد کے حکم کی مخالفت کرتا تو اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت ہوتی. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ میں نے نہ تیر پکڑا نہ تیر پکڑایا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بس صرف میں لشکر کے ساتھ بیٹھا رہا. نہ میں نے جنگ میں حصہ لیا، نہ میں نے تلوار نکالی، نہ میں نے تلوار اٹھائی. تو حضرت حسین کہنے لگے اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے، میرا دل آپ سے صاف ہے. مصافحہ کیا، گلے ملے، کھانا کھلایا اور پھر جو ہے وہ آگے کی زندگی میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا. تو آ، یہ جو دل میں بات رہ جاتی ہے نا، دل میں بات رہ جاتی ہے، یہ اس کی ایک بڑی اعلیٰ مثال ہے. تو یہ غل جو ہے وہ دور کر دیا جائے گا، یہ جو شکایتیں ہیں وہ دور کر دی جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ایسے ہی اختلاف تھا. تو حضرت طلحہ کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تو کچھ دیر کے بعد بلایا تو فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا کہ دیر. پھر کہا کہ اگر آپ کے پاس حضرت عثمان ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کی شان میں یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ خفتگی تھی، ہم نے دور کر دی. بھائی بھائی ہو کر آمنے سامنے تخت شاہی پر جلوہ افروز فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی کچھ اور باتیں، یعنی مسلمانوں کے دلوں میں کچھ اس طرح کی رنجش رہی. فرمایا کہ ایک اور روایت میں ہے کہ میں، طلحہ اور زبیر تو انشاءاللہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی بابت یہ فرمان ہے کہ حضرت علی قسم کھا کر فرماتے تھے کہ ہم بدریوں کی بابت یہ بات نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آپس میں دل میں جو جو رنجشیں ہیں وہ ساری کی ساری رنجشیں ختم ہو جائیں گی. اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے مضامین ہیں جن کا تعلق تاریخ سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے یہ آیت خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے. اس کے اوپر کچھ ساتھیوں نے، کچھ لوگوں نے اشکال بھی کیا تھا میرے سامنے.
کے کچھ اشعار بنائے گئے تھے، تو اس کے اندر یہ بات واضح تھی کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی ان کے جو آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے جو معاملات ہوئے، جس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کبھی موقع ہوا تو ہم اس کو بیان کریں گے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ علی ابن حسین نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی، مراد کینہ وغیرہ ہے جو زمانے جاہلیت میں ان کے درمیان تھا۔ ایک قول یہ ہے۔ پہلا قول زیادہ ظاہر اور واضح ہے۔ اس آیت کے سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے، اور حضرت علی نے کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں طلحہ اور زبیر انہی میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے دلوں میں جو دنیاوی رنجش ہے وہ ساری کی ساری رنجشیں ختم ہو جائیں گی۔ اور پہلا قول یہ ہے کہ یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہم نے 2 3 بار ذکر کر دیا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا مزید سمجھایا ہے کہ لا یمسہم فیہا نصب، لا یمسہم فیہا نصب، اور ان کو نہیں چھوئے گی کوئی تکلیف۔ نصب تکلیف کو کہتے ہیں۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور وہ لوگ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادی، چنانچہ میرے بندوں کو خبر سنا دو۔ نبئ، خبر سنا دو، عبادی، میرے بندوں کو، انی ان الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت ہی بخشنے والا، نہایت مہربان بھی ہوں۔ انی، میں، انا، میں ہی، انی، میں، اور انا اس کا مطلب بھی میں ہوتا ہے، لیکن انی انا کا مطلب ہوا میں ہی، الغفور، بخشنے والا، یعنی بہت بخشنے والا، الرحیم، نہایت مہربان، میں بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہوں۔ ان عذابی، اور بے شک میرا عذاب، ہوا، وہی ہے، العذاب العلیم، بڑا دردناک عذاب ہے، یعنی میرا عذاب بھی دردناک ہے، یعنی میں بخشنے والا بھی ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ ہاں لکھ دیا میں نے۔ یہ ہے نا اس کے اندر، لا یمسہم فیہا نصب، نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی، تو جس میں نہ کوئی شور و غل ہے، نہ تکلیف اور مصیبت ہے۔ جنت اور جنتی جنت سے نکالے نہیں جائیں، حدیث میں ہے ان سے فرمایا جائے گا، "اے جنتیو، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ بنو گے، یہ ہمیشہ یہیں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے"۔ یعنی آیت میں ہے کہ وہ تبدیلی مکان کی خواہش ہی نہ کریں گے، نہ ان کی جگہ ان سے چھنے گی۔ اے نبی، آگے نبی عبادی کا ہے، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں ارحم الراحمین ہوں، اور میرے عذاب بھی سخت ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کو امید کے ساتھ ڈر بھی رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پاس آتے اپنے صحابہ کے پاس آتے انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر فرماتے، جنت دوزخ کو یاد کرو۔ اس وقت یہ آیتیں اتری۔ یہ مرسل حدیث ابن ابی حاتم میں ہے کہ آپ بنو شیبہ کے دروازے سے صحابہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں ہنستے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہہ کر مڑ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں حتیم کے پاس سے الٹے پاؤں پھرے ہمارے پاس آئے اور فرمایا، ابھی میں جا ہی رہا تھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا کہ جناب باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ میرے بندوں کو نا امید کر رہے ہیں۔
انہیں میرے غفور الرحیم ہونے کی اور میرے عذابوں کے المناک ہونے کی خبر دے دیجئے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر بندے اللہ کی معافی کو معلوم کر لیں تو حرام سے بچنا ہی چھوڑ دیں، اور اگر اللہ کے عذاب کو معلوم کر لیں تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ یعنی اس کا مطلب ایسا ہے، کیا ایسا ہے کہ وہ اخلاص اور ہدایت سے کون اخلاص اور ہدایت؟ نہیں، میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا۔ جی ہاں، جنتیوں کے بارے میں یہ ایسا ہے کہ ان کے اندر کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی عداوت نہیں رہے گی، سوائے آپس میں محبت کے، ایک دوسرے سے اطمینان کے اور تعلق کے۔ تو جنت کے حوالے سے بات ہے، بقیہ دنیاوی اعتبار سے یہ ایک پیغام ہے کہ نبِ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ کوشش ہو، ہم نے کئی بزرگوں کو دیکھا کہ وہ بار بار اپنی زبان پہ یہ آیتیں، نبِ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبِ عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، انی انا الغفور الرحیم، اور ان عذابی هو العذاب العلیم۔ یہ انسان کو اللہ سے محبت کرواتا ہے، وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یہ انسان کے مزاج میں ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہے اور اس کے اندر یہ بات ہے۔ انی انا الغفور انی نہیں ہے بھائی، انی ہے، استغفر اللہ۔ تو نبی عبادی انی انا الغفور انی نہیں ہے بھائی، میں بھی غلط پڑھ رہا ہوں۔ انی انا الغفور الرحیم، انی انا الغفور الرحیم، میں نے غلط پڑھا بھی، اس کو اپنے پاس تصحیح کر لیجئے گا، جزاک اللہ خیر۔ ہاں، کوئی ایسی چیز ہو ضرور بتایا کریں بھائی، پڑھانے میں بعض دفعہ دماغ انسان کا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، ایک چیز پہ فوکسڈ ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ ہاں، جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں کی ان دعاؤں کا اللہ آپ کو جزائے عظیم عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو، آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو، آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ سلام اور بی سلام میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سلام کا مطلب ہے سلامتی، اور بی سلام کا مطلب ہے سلامتی کے ساتھ۔ با جو ہے وہ پروپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، جو حرف جار کے اعتبار سے آتا ہے، تو یہ پروپوزیشن ہے، ورنہ وہ بھی لفظ سلام ہے، یہ بھی لفظ سلام ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔